السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ وعظمت رسولہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ بس ہوئے ماں غریباں یک نظر، یا رسول اللہ بس ہوئے ماں غریباں یک نظر، بے کا سارا سر پرستو والی وہ مولا توئی، خسروے شہر مدینہ رونق کعبہ توئی، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد سے محبت حق دین کی شرط اول ہے، محمد سے محبت حق دین کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، محمد سے محبت حق دین کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یا محمد یا محمد یا محمد پکارا کرو، دلوں کو اسی سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، محبت رسول عین ایمان ہے، محبت میں کمی بالکل نہیں چلے گی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل ایمان ہے۔ آج ہم کو اس بات کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ ہم ہمارے بچوں کو سب سے زیادہ جس عنوان پہ بات کرنی چاہیے، جو ہمارے گھروں میں گفتگو ہونی چاہیے، وہ محبت رسول پر ہونی چاہیے، کیونکہ موجودہ زمانے میں یہ دنیاوی مصروفیات، یہ دنیاوی رنگینیاں، یہ گھر پرستی، یہ نفس پرستی، یہ خواہشات یا عرض و ارمانوں نے اس بات کا ڈنکا بجا دیا ہے کہ ہمارے دلوں سے عشق رسول کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے گھروں میں درود کی محفلیں نہیں ہو رہی ہیں، جبکہ درود اتنا اہم مرتبہ و فضیلت رکھتا ہے کہ آقا نامدار مدنی تاجدار بے قسم کے کس بے بسوں کے بس محسن کائنات نے فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو گھٹاتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ محبت رسول ہمارے دلوں میں آج دن دن کم ہونے کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں
سیرت مصطفیٰ پڑھتے نہیں ہیں، سیرت صحابہ پڑھتے نہیں ہیں، سیرت اہل بیت علیہم السلام پڑھتے نہیں ہیں. ہم بس دنیا پڑھتے ہیں اور دنیا جانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے دلوں سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کم ہوتا جا رہا ہے. کیا ہے محبت مصطفیٰ؟ کیا ہے عشق مصطفیٰ؟ آپ جانتے بھی ہیں. جب ان سے لو لگ جائے، جب ان سے دل لگ جائے، جب دل کی غذا عشق و محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتا جائے تو آپ یقین جانیے آپ دونوں جہاں میں کامیاب اور کامران ہیں. عشق احمد کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق احمد کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور بھی دوبالا ہوگا. خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا. یا رسول اللہ آپ آئیں میرے گھر میں تو اجالا ہوگا، آپ آئیں میرے گھر میں تو. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی، ہم سب کے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. عشق احمد پیدا کرو اپنے دلوں میں. کہتے ہیں عاشق رسول جب میرا جنازہ اٹھاؤ تو نام احمد لے کر اٹھاؤ. کہتے ہیں عاشق رسول جب میری قبر میں مٹی ڈالو، میرے قبر پر مٹی چڑھاؤ تو ان پر دروداں کثرت سے پڑھ کر چڑھاؤ. عشق کی کچھ بات الگ ہے، عشق و محبت کی بات کچھ الگ ہے. آج ہم کو اس عنوان پر خوب گفتگو کرنا ہے، ہر مسلمان کو کرنا ہے، ہر گھر میں کرنا ہے. ہر باپ کا فرض ہے، ہر ماں کا فرض ہے، ہر بھائی بھائی کا فرض ہے، ہر مومن کا یہ فرض ہے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کی جائے، عشق و محبت میں اضافہ کرتے جائیں. کہتے ہیں عاشق کو قرار نہیں ملتا، عاشق کو قرار نہیں ملتا، اس وقت تک قرار نہیں ملتا جب تک وہ اپنے محبوب کا چہرہ نہ دیکھ لے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارے جینے کی خواہش کس کو نہ ہو، جینے کی خواہش کس کو نہیں ہوتی، مگر دیکھو جب عشق مصطفیٰ کمال کو پہنچتا ہے تو آپ ذرا غور فرمائیں. حضرت بلال، میں صرف عشق کی بات کر رہا ہوں، حضرت بلال جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، اس ظاہری دنیا سے سرکار پردہ فرمائے تو حضرت بلال ہر طرف دیکھتے اور پکارتے چلاتے، کہاں ہے میرا حبیب، کہاں ہے میرے آقا. یہ عاشق ایسا ہے کہ جب تک چہرے رسول نہ دیکھے چین و اطمینان کے ساتھ رہ نہیں سکتا. بے چینی شدت بڑھ گئی تو آپ نے مدینہ شریف کو الوداع کہا اور حبش میں جا کے رہنے لگے. کچھ دن نہیں گزرے، عشق نے کمال کیا، محبوب کا جلوہ خواب میں ہو گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے خواب میں تشریف لائے اور کہا، بلال کیا تم کو ہماری یاد نہیں آ رہی؟
کہا بلال یاد آتے ہو؟ آئے ہائے ہائے، عشق اگر کمال کا ہو یقین جانو سرکار ضرور خواب میں تشریف لائیں گے. عشق اگر کمال کا ہو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بشارت میں تشریف لائیں گے اور کہیں گے امتی تو نے جو درود پاک پڑھا اس کو آج میں نے قبول کر لیا ہے. حضرت بلال کے خواب میں سرکار تشریف لائے. حضرت بلال روتے دھوتے جاگ گئے اور اسی وقت نکل پڑے مدینے کی جانب. اے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. جب بلال آ گئے تو دیکھا ادھر ادھر نظریں دوڑایا حضرت بلال نے. کہا آقا آپ نے مجھے بلایا ہے، آپ کا رخ زیبا مجھے دکھائیے گا، آپ کا رخ زیبا مجھے دکھائیے گا. بہت آپ رونے لگ گئے رونے لگ گئے رونے لگ گئے تو حسنین کریمین قریب آ گئے اور کہا بلال بہت روز ہو گیا ہے آپ کی اذان ہم نے نہیں سنی ہے. آپ کی اذان وہ اذان ہے آج طبیعت چاہتی ہے، سب صحابہ کی بھی خواہش ہے کہ آپ آج اذان مبارک پیش کریں. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتا تو اذان کے وقت میں سرکار کے چہرے کی طرف دیکھتا. آج میرے سامنے آقا نہیں ہے، وہ پردہ نشین ہیں. صحابہ نے کہا جب تم اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھو تو عشق و محبت میں کیا حال ہوگا ہم بھی دیکھیں گے، مگر آپ اذان تو دو. سبوں نے خواہش کی، حسنین کریمین نے خواہش کی، حضرت بلال اذان دینے کھڑے ہو گئے. عشق مصطفیٰ کمال پر ہو عاشقوں کا مرتبہ کچھ الگ ہوتا ہے. حضرت بلال اذان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے. سب صحابہ نے اصرار کیا، حسنین کریمین نے اصرار کیا تو آپ اذان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے. اب اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر، اذان ہو رہی ہے. جب حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچ گئے تو دل میں ایک بے چینی کا اضطراب پیدا ہو گیا. عشق نے ایک جوش کی کیفیت اختیار کی، کمال کو عشق پہنچ گیا. حضرت بلال نے جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کا چہرہ مبارک کہاں ہے، بے چینی کمال کو پہنچ گئے. حضرت بلال اذان مکمل کیے بغیر اشہد ان محمد رسول اللہ پر ہی غشی کھا کر زمین پر گر گئے. حضرت بلال گر گئے، ہوش آیا. ہوش آنے کے بعد صحابہ نے کہا بلال کیا ہوا؟ بولے میرے آقا کہاں ہیں، ہمارے آقا کہاں ہیں. حضرت بلال نے کہا اب مجھے یہاں پہ رہنے کا، مجھ میں اب یہاں پہ رہنے کی اتنی ہمت نہیں ہے، میں یہاں سے نکل جاؤں گا. عزیزان گرامی، حضرت بلال پوری زندگی تڑپتے رہے. کیا ہے عشق و محبت؟ کیا ہے عشق و محبت؟ صحابہ سے سیکھو کیا ہے عشق و محبت. اہل بیت کرام علیہ السلام سے سیکھو اور اپنے بچوں کو سکھاؤ. فتح مکہ ہوا، فتح مکہ ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا. حضرت بلال جب تک مدینہ میں تھے اشہد ان محمد رسول اللہ پر سرکار کا رخ زیبا تک تھے. جب مکہ فتح ہو گیا حضرت بلال، سب صحابہ اس خواہش میں ہیں کہ آج اذان بڑی اہم ہے کیونکہ فتح ہو چکا ہے، اسلام کا سر بلند ہو چکا ہے، اسلام کی سر بلندی ہو چکی ہے، کعبہ آباد ہو چکا ہے، کعبے سے بت نکالے گئے ہیں. آج بہت اہم دن ہے اللہ رسول کے نزدیک، آج پورے مومنوں کے نزدیک، پورے صحابہ کے نزدیک، پورے اہل بیت کے نزدیک آج بڑا مقدس دن ہے، فتح مکہ ہے. سب صحابہ دل میں سوچ رہے ہیں آج اذان کا موقع کسی قریب والے درجے والے کو ہو جائے گا، کسی قریب مرتبے والے کو ہو جائے گا. آپ اور فرمائیں اسلام کی حقیقت پر قربان جائیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف سب کی نظر لگی ہوئی ہے. آج رسول اللہ ہم کو بولیں گے اذان دینے کے لیے، کیونکہ فتح مکہ ہے. ہر صحابی اپنی توجہ، اپنی جستجو حضور کی بارگاہ میں رکھا ہوا ہے. کوئی زبان سے عرض کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، مگر قربان جائیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کریمانہ پر سب کی نظریں، صحابہ کی نظریں رسول اللہ پر لگی ہوئی ہیں. اور رسول اللہ بڑے محبت و خلوص سے فرماتے ہیں میرا بلال کہاں ہے، میرا بلال کہاں ہے. عزیزان گرامی، حضرت بلال آ گئے. کہا یا رسول اللہ، بولے بلال اذان دو. سبحان اللہ، کیا دو؟ اذان دو. ہائے ہائے ہائے، یہاں پہ میں عشق و محبت کس کو کہتے ہیں بتاؤں؟ کہا یا رسول اللہ کہاں ٹھہر کر دو، کہاں ٹھہرو؟ حضرت بلال نے کہا آج ممبر نہیں ہوگا، آج اونچی جگہ نہیں ہوں گی، آج سب سے بلند جگہ ہوں گی. کہا کہاں یا رسول اللہ؟ بولے کعبے پر چڑھ کر اذان دو. کہاں چڑھ کر دو؟ کعبے پر چڑھ کر اذان دو. یہ حکم ہو گیا. حضرت بلال کعبے پہ چڑھ گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف فرما رہے ہیں. حضرت بلال اوپر چڑھے ہیں، اذان دے رہے ہیں. حضرت بلال سوچ میں پڑ گئے. بلال دیکھ لو، عشق و محبت میں آج تیری معراج ہے، آج تیری بلندی ہے، آج تیرا رتبہ دیکھ لے. سارے عرب کے لوگوں نے تجھ کو غلام بنایا تھا، محمد مصطفیٰ کی نظر عنایت نے آج تجھے سب سے بلند مقام پر پہنچا دیا ہے. آج تجھے سب سے بلند مقام پر پہنچا دیا ہے. سب کی نظریں رسول پر تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں تجھ پر پڑ گئی. اور رسول اللہ قیامت تک کے لیے بتا دیے رسول غریبوں کا ہے، رسول محتاجوں کا ہے. دنیا جس کو گراتی ہے رسول اسے اٹھاتا ہے. دنیا جسے حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے رسول اسے کعبے کی دیواروں پر چڑھاتا ہے. آپ ذرا غور فرمائیں، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کرم پر آتا ہے تو کیسا کرم. عاشق تو چڑھ گیا اوپر. عاشق سوچنے لگا جب تک میں مدینہ میں تھا اذان دیتا تو میرا رخ کعبۃ اللہ کی طرف، مکے کی طرف ہوتا. اب میں کدھر، اب میرا چہرہ کدھر کروں؟ اب تو میں کعبے کی دیوار پر چڑھا ہوں. آپ ذرا غور فرمائیں، رسول اللہ طواف کعبہ فرما رہے ہیں، حضرت بلال اب اذان دیتے جا رہے ہیں، اذان دیتے جا رہے ہیں. دل میں یہ ایمان سارے سنیوں کو اعلان کے ساتھ بتائے جا رہے ہیں دیکھو اگر تم کعبے پر چڑھ گئے ہو چڑھ لو، مگر سن لو تمہارا ایمان تو یہ ہونا چاہیے. حضرت بلال جیسے جیسے رسول اللہ کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے ہیں، حضرت بلال اب اذان دے رہے ہیں. جدھر جدھر رسول جا رہے ہیں وہ ادھر ادھر اپنے چہرے کو پھیرتے جا رہے ہیں. اب جدھر جدھر رسول کعبے پہ چڑھ کر حضرت بلال نے یہ ایمان دیا، دیکھ لو کعبے کا کعبہ محمد عربی ہے، کعبے کا کعبہ محمد عربی ہے، وہ اور لوگ ہیں. آپ ذرا غور فرمائیے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی تو رسول اللہ طواف فرما رہے ہیں. رسول اللہ جیسے جیسے گھوم رہے ہیں، جیسے ایسے طواف فرما رہے ہیں اور حضرت بلال گھومتے جا رہے ہیں، گھومتے جا رہے ہیں. بولے سب کا طواف کچھ بھی ہو، میرا طواف محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ذرا غور فرمائیں، عشق و محبت اپنے بچوں کو ہم سکھائیں. حضرت بلال، آج کہنے دیجئے مجھے حضرت بلال کا عشق کیسا عشق ہے. آپ کی عمر آخر ہے، آپ کی عمر آخر ہے. حضرت بلال اب وفات فرمانے والے ہیں، پردہ کرنے والے ہیں، عمر آخری ہے آپ کی. آپ کے بیگم، ہر بیگم کو غم ہوتا ہے جب اس کا میاں گزرتا ہے، ہر بیگم کو غم ہوتا ہے اور بڑا شدت کا غم ہوتا ہے. میاں کی جدائی، بیوہ کا روپ دھارن کرنا، بیوہ کی شکل و صورت ایک عورت کے لیے سب سے بڑا غم کا ماحول ہے. بیوہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ یہ محسوس کیے کہ اب میں بیوہ ہونے والی ہوں، میرے شوہر گزرنے والے ہیں.
چہرے پہ بیواپن کا احساس حضرت بلال نے محسوس کیا، غم کو محسوس کیا، درد کو محسوس کیا، تکلیف کو محسوس کیا، اپنی بیگم کے غم کو دیکھا، بیگم بد غم پر ہیں، بے چینی کے عالم میں ہے، شوہر اب پردہ کر رہے ہیں، رات کا وقت ہے۔ حضرت بلال نے جب دیکھا بیگم غمزدہ ہیں، حضرت بلال گزر رہے ہیں، ان کو کچھ غم نہیں ہے، اور وہ بیگم کا جب غم دیکھے تو پریشان نہ ہوئے اور اطمینان کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ یہ فرمایا، بیگم صاحبہ رو نہیں، غم نہ کرو، میں گزر نہیں رہا ہوں، اب کل جب صبح ہوگی تو میرے آقا سے ملاقات ہوگی۔ وہ اور لوگ ہیں جنہیں موت آ گئی سیماب، وہ اور لوگ ہیں، وہ اور لوگ ہیں جنہیں موت آ گئی سیماب، نگاہ یار سے پائی ہے زندگی میں نے، نگاہ یار سے پائی ہے زندگی میں نے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میں مر نہیں رہا ہوں، میں ختم نہیں ہو رہا ہوں، جب کل صبح ہوگی تو دیکھ لو میں میرے ساتھیاں یعنی صحابہ سے ملاقات کروں گا، اور تمام صحابہ کے، تمام نبیوں کے سردار سے ملاقات کروں گا، غم نہ کرو۔ اے ہے عشق یہ ہوتا ہے، موت دنیا دار پر آتی ہے، موت دنیا دار پر آتی ہے، اللہ والوں پر نہیں، اللہ کے رسول کے چاہنے والوں پر نہیں، وہ بس ملاقات کے لیے چلتے ہیں۔ کیا کے لیے چلتے ہیں؟ مرنا ہمارے لیے نہیں ہے، ہم پیدا ایسے ہوئے ہیں کہ مر ہی نہیں جاتے، ہم پیدا ایسے ہوئے ہیں اب مرنے والے نہیں ہیں، مرنے والے خوش ہو جا رہا ہو، میں خوشخبری سنا رہا ہوں، خوش ہے نا؟ مرنا کینسل، مرنا ختم ہونا، مٹھی میں ملنا، وہ پڑھے لکھے لوگ ہم بولتے سجا کے وہاں پہ، ہم نہیں بولتے، ہم بھولے بھالے سیدھے سادے مدنی آقا کے غلام ہیں۔ کیا ہیں؟ بھولے بھالے سیدھے سادے کس کے غلام ہیں؟ آواز سے بولیے، مدنی آقا کے غلام ہیں، بھولے بھالے سیدھے سادے، وہ بہت بڑے بڑے باتیں کر کے بڑے بڑے فتوے دینے والے نہیں ہوتے، ہم عاشق مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشق و محبت سچی ہو تو ایسے دن بھی آتے ہیں کہ وہ اپنے ناز برداروں کے بھی ناز اٹھاتے ہیں۔ ارے سنی مسلمان بلال کا عقیدہ رکھتا ہے، سنی مسلمان یہ ایمان رکھتا ہے کہ جب میں گھر سے بن سنور کر خبر کی طرف چلوں، لوگ قدموں پر اٹھائیں گے، سب غم میں ہوں گے، اور میں مسکراتا ہوا چلوں گا، میں مسکراتا ہوا چلوں گا۔ جب خبر میں پوچھیں گے فرشتے کیا ساتھ لایا ہے، تو میں تڑپ کے الفت سے، محبت سے، کمال عشق و محبت میں یہ کہوں گا دیکھو دامان مصطفیٰ ساتھ لایا ہوں۔ منہ تب گچھیوں پکڑے آپ، سبحان اللہ نہ نکلتا کیا منہ سے؟ میں کیا بول رہا ہوں آپ اندازہ بھی جانتے ہیں؟ سب رو رہے ہوں گے اور میں جوش و خروش کے ساتھ دیدار مصطفیٰ کے لیے گھر سے نکل پڑوں گا۔ جب آقا کا ذکر ہو تو سبحان اللہ زبان پر ہو، واہ، لوگوں کو بڑی خواہش ہے عمرہ جانے کی، سن لو میں بولوں آپ کے سامنے، عمرہ جانا ٹھیک ہے، جانا چاہیے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استطاعت رکھتا ہو اور وہ میرے پاس نہ آئے اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اللہ اللہ۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری زیارت کی، کیا کی؟ اللہ کرے کہ ہم سب کو زیارت رسول عطا ہو جائے، کیا عطا ہو جائے؟ اللہ، اور ایک بار آمین اچھا زور سے بولیے، اللہ کرے کہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ دیکھیے آپ کے پیروں جھم پکڑے ہیں تو ذرا اٹھیے، سمجھ رہے ہیں آپ کیا ہے عشق و محبت کس انداز کی ہو؟ طواف کعبہ بہت بڑی نعمت ہے، طواف کعبہ بڑی نعمت ہے، مگر ہر عمرہ جانے والے سے میں یہی کہوں گا تم یہ کہو کہ میں زیارت رسول کے لیے جا رہا ہوں۔ کس کے لیے جا رہا ہوں؟
زیارت رسول کے لیے جا رہا ہوں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سن لو عشق و محبت کیسی ہوتی ہے. میں روضہ رسول یا قبر رسول کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں یہ کہنا مکروہ ہے. نہیں کہیں ایسا, کیا کہیں؟ میں قبر رسول پر نہیں جا رہا ہوں, میں روضہ رسول پر نہیں جا رہا ہوں. کہاں جا رہا ہوں؟ زیارت رسول. کیوں؟ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے ہمارا آقا زندہ ہے. کیا ہے؟ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے وہ باحیات ہیں, بلکہ وہ حیات نمازنے والے ہیں. طواف کعبہ کی بات آئی, آئیے عشق و محبت بتاؤں میں آپ کو. فتح مکہ کیا چل رہا ہے؟ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہو رہا ہے. صلح حدیبیہ کے لیے 1500 صحابہ حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالے. 1500 صحابہ عمرہ کرنے کے لیے نکلے سرکار کے ساتھ, مدینی آقا کے ساتھ, جان نثاران رسول نکلے ہیں زیارت کے لیے, کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے, عمرہ کے لیے نکلے ہیں. بڑا اچھا عمل ہے طواف کعبہ, یہ کعبے پر نظریں جمانا بڑا اچھا عمل ہے, مقدس عمل ہے. اللہ کے گھر کی زیارت بڑی نعمت ہے. آپ دیکھ لو صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکان مکہ سامنے آ گئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیبیہ پر خیمہ لگایا گیا, پڑاؤ ہوا, وہاں پر رکے صلح کے لیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف چلے گئے صلح کرنے کے لیے. یہ 1500 صحابہ سرکار کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر ہیں. رسول اللہ حضرت عثمان کو بھیج دیے, جاؤ صلح کے لیے کچھ باتیں کر کے آؤ. کہاں گئے حضرت عثمان؟ مکہ شریف. کہاں گئے؟ مکہ شریف گئے. میں جو عشق و محبت کی بات بتا رہا ہوں, ہر عمرہ کرنے والا, ہر کعبے کو دیکھنے والا یہ بات کو یاد رکھیں جو آج میں کہہ رہا ہوں. حضرت عثمان گئے تو بات چیت ہوئی حضرت عثمان سے. مشرکان مکہ, کفاران مکہ کہنے لگے عثمان تم آئے ہو, ایک کام کرو, طواف کرنا چاہتے ہو نا؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ طواف کرنا چاہتے ہو نا؟ ایک کام کر لو, طواف کر لو. ہم باقوں کو طواف کرنے نہیں دیں گے. باقوں کو جو وہاں پہ پڑاؤ ڈالے سرکار کے ساتھ, ہم ان کو طواف کرنے نہیں دیں گے اس سال. حضرت عثمان سے کیا کہا گیا؟ کیا کرو؟ آواز سے بولو یارو, نزدیاں کو سنا باتیں جا کے. سرکار کے بغیر کچھ نہیں, سرکار کے بغیر کچھ نہیں. حضرت عثمان سے مکہ کے بڑے لوگوں نے کہا طواف کر لو, یہاں تک آئے ہیں, موقع ہے, طواف کر لو. حضرت عثمان نے کہا میں میرے آقا کو چھوڑ کر طواف نہیں کروں گا. بتاؤ کعبۃ اللہ کا طواف کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ مگر حضرت عثمان نے یہ عقیدہ دیا کہ سن لو طواف وہ طواف نہیں جو رسول کو چھوڑ کر کیا جائے. جو رسول اللہ کو چھوڑ کر کعبے کی چکر لگاتے ہیں, ایسے لوگوں کو دیکھ کر کعبہ بھی چکر میں ہے. بولے کس چکر میں ہے؟ جسم ہو کعبۃ اللہ کی طرف. بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, جسم رہے طواف کعبہ میں مصروف اور دل رہے مدینے والے آقا میں, تو سن لو ایسا طواف ہے کہ اصل میں تمہارا طواف قبول اور منظور ہو چکا ہے. حضرت عثمان نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا. وہ اور لوگ ہیں جو سرکار کو چھوڑ کے جاتے ہیں, سرکار کو چھوڑ کے مسجد میں, سرکار کو چھوڑ کے عمرہ میں. نہیں ہم وہ ہیں پہلے سرکار سامنے ہو پھر ہم سرکار کے پیچھے ہوں. سرکار کے اہل سنت والجماعت ایڈوانس نہیں کرتے, کیا کرتے ہیں؟ تابعداری کرتے ہیں. بولے آقا آپ ساتھ ہو, بتاؤ جی حضرت عثمان کرنا چاہیے تھا نا طواف؟ طواف ہی تو تھا, عبادت ہی تو تھی, کر لیتے. مگر حضرت عثمان نے یہ عقیدہ دیا نہیں وہ اور لوگ ہوں گے جو سرکار کو چھوڑ کر طواف کرتے ہو. ارے عثمان تو وہ ہے جب تک مدنی آقا سامنے نہ ہو.
یہ ہے عشق و محبت. یہاں عبادت کرنے 4 دن کیا شروع کرے, 3 دن کیا جا کے, کچھ دن کیا جا کے شروع ہو گئے بڑے بڑے باتیں منہ پر. وہ بھی انسان تھے, وہ بھی بشر تھے. ارے دیوانے, پیغمبر کی شان بڑھانے کے لیے گیا تھا, عشق و محبت بڑھانے کے لیے گیا تھا, یا ان کو بڑا بھائی بتانے کے لیے گیا تھا؟ عشق کمال کا ہو. کیا کمال کا ہو؟ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کمال کا ہو, تب کہیں جا کر یہ ایمان میں بو باس آئیں گی. عشق احمد کی ایک شمع جلا لو دل میں, بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. یہ چھوڑیے, یہ عشق و محبت چھوڑ ہی دیے اور بڑے بڑے باتیں شروع کر گئے. ہم ایسی جماعت سے نہیں جناب. طاعت پہ ناز ہے نہ عبادت پہ ناز ہے, ہم کو تو ہمارے رسول کی نسبت پہ ناز ہے. کیا کرے اس عبادتاں, سر یہاں جھکا تو دل تمہارا گھر میں لگا ہوا ہے. ایسی عبادتوں کا سہارا لے کے چلتے, پیٹ میں جتنا کھائے نا پتہ نہیں کتنا حرام کا ہے اندر. جتنی تم خیر خیرات کرے, جتنے گھر دار بنایا ہو نا, پتہ نہیں اس میں کتنا حرام کا مکس ہے. ٹوٹکے پھٹکے بنگے ٹنگے عمل پہ بڑا ناز کر چلے ہیں. یہ ناز اچھی چیز نہ ہے. ناز اگر کرنا ہے نسبت رسول پر کر لیجیے. ناز اگر کرنا ہے ان پر کیجئے جن کی نگاہوں سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. تمہارے عمل سے اللہ راضی ہوتا, سمجھ رہے آپ؟ 2 باتیں کرنے نہیں ہے, شرک اور کفر کے فتوے دیتے نکل گئے. نہیں یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, ایسا. ایسے لوگوں کے نزدیک نہیں جانا. تھوڑا عمل ہے صاحب ہمارے پاس, ہم کیا کر سکتے. نمک مرچی کھائے سے لوگ ہیں, گنہگار لوگ ہیں, ہمیں تمہارے ایسا کرنے نہیں آتا. تمہیں بڑے عبادت گزار ہیں, جاؤ عبادت کر لیتے. بولے وہ 600 کروڑ سال جو عبادت کرا نا, ہم اس کی جماعت کے نہیں ہیں. تم اس کی عبادت, اس کی جماعت کے لوگ ہیں, جاؤ اس کے ساتھ جماعت میں جاؤ. اس کے بولے اے ہے دوستو, عشق مصطفیٰ پیدا کرو. کیا پیدا کرو؟ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرو. عشق احمد کی ایک شمع جلا لو دل میں, بعد مرنے کی لحد میں بھی اجالا ہوگا. کی محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. محمد سے محبت حق دین کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. مولا کریم ہم تمام کے سینوں کو مدنی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے معمور فرما. مولا تعالی ہمارے دلوں میں آقا کی محبت, آقا کی الفت, آقا کی طلب, آقا کی جستجو عطا فرما. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت و عقیدت عطا فرما. مولا بد عقیدگی سے ہماری حفاظت فرما, نجدیت سے ہماری حفاظت فرما, بد عقیدہ لوگوں کی جماعتوں سے ہماری نسلوں کو محفوظ فرما. رب قدیر درود کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرما. دن بھر رات بھر آقا آقا یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا بنا. مولا ایسے لوگوں کی جماعت سے بچا جن لوگوں نے اتنا بھیانک جملہ کہا, اتنا گندا جملہ کہا اور دعوی تابعداری کیا. یا رسول اللہ کہنے سے مسجد خراب ہوتی ہے. بولے مولا ایسے منحوسوں سے جو رسول کے نعرے سے ناراض ہوتے ہیں, ہمارے پڑوسیوں کو بھی بچا, ہم کو بھی بچا. مولا یا رسول اللہ کہتے کہتے زندگی گزارنے اور یا رسول اللہ کہہ کر تیرے پاس تیرے دربار میں آنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. مولا صحابہ کے عشق و محبت کا واسطہ, مولا بلال کے محبت کا عشق کا واسطہ, مولا ہم میں بھی وہ بوبا عطا فرما جس طرح صحابہ نے تیرے حبیب سے محبت فرمائی ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.